بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کافی دنوں سے، تقریباً پچھلے ایک سال سے مسلسل ہر تھوڑے دن بعد کچھ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم انلیگل آنا چاہتے ہیں، ڈنکی کیا ہے، کیسے ہم آ سکتے ہیں، ہمارے پاس تعلیمی قابلیت نہیں ہے، یا ہمارے ڈاکومنٹس ریڈی نہیں ہیں، ہمارا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا ہے، اور ہم کس طرح سے لیگل آ پائیں گے۔ تو میں تو خیر مسلسل منع کرتی ہوں، اپریشیٹ نہیں کرتی ہوں، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو چانس ملا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ ویڈیوز اس ٹاپک پہ بنی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے اپنی ٹرو اسٹوریز جو ہیں وہ شیئر کی ہوئی ہیں، اپنی ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں رستے کی۔ تو یہ کسی بھی طور سے جو ہے وہ میں اس کو آپ کو نہیں ریکمینڈ کروں گی کہ بھئی آپ اللیگل وے سے آ جائیں۔ اچھا، دوسرا ایک اہم سوال جو ہوتا ہے وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم ترکی تو آ گئے ہیں، اب ہم بارڈر کراس کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی قریب ترین بارڈر جو تقریباً 1000 سے 1100 کلومیٹر کے درمیان ہے ترکی سے، گریس کا یعنی یونان کا، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں ترکی میں، جو کہ لوگوں کو یہ آفرز دیتے ہیں کہ اگر آپ ترکی پہنچ گئے ہیں تو ہمیں اتنے اتنے پیسے دے دیں، جو طے کرتے ہیں 2.5 لاکھ سے 4 لاکھ تک کے درمیان کا ٹائم دیتے ہیں وہ، کہ جی آپ اتنے پیسے دے دیں اور بہت سیف ہے۔ ٹورسٹ کی جو شپس ہیں جو ٹریول کرتی ہیں نارملی جنرل لیگل، ہم ان میں آپ کو سفر کروائیں گے اور آپ بالکل لیگلی جو ہے وہ یہاں سے وہاں چلے جائیں گے۔ تقریباً 2 سے 20 منٹ سے لے کے جو مختلف بارڈرز ہیں اس کے 20 منٹ سے لے کے 2.5 گھنٹے کے درمیان تک کے بارڈرز ہیں مختلف یونان کے، اور ہم کسی بھی بارڈر پہ آپ کو اتروا دیں گے اور آپ سکون سے آپ وہاں سرحد کراس کر لیجیے گا۔ وہاں دوسری طرف ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، موجود ہوں گے ہمارے پارٹنر، اور وہ آپ کی ہیلپ کریں گے دوسری یونان میں کس طرح سے آپ کو وہاں سے بچا کر سیکیورٹی سے آپ کو آگے پہنچا دیں گے۔ تو لاتعداد لوگ جو ہیں وہ اس آفر کو اٹریکشن ان کو ہوتی ہے کہ چلو اس بہانے ہم یورپ چلے جائیں گے۔ اور ایون یہ کہ لیگل لوگ جو بھی ٹی آر سی پہ موجود ہیں، زیادہ تر ٹی آر سی پہ جو جوان بچے ہیں خصوصاً، اور اس کے علاوہ مکمل فیملیز، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی ہوں، پوری دنیا سے جو ریفیوجیز آئے ہوئے ہوتے ہیں ترکی میں، یا یہ جو مالی طور پہ پریشان ہیں، نہیں سیٹ ہو پا رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہمیں یونان کا بارڈر جو ہے وہ کراس کروا دیں اور ہم کسی طریقے سے ترکی سے یونان کی طرف چلے جائیں۔ ہم یورپین کنٹری میں چلے جائیں اور وہاں پھر ہم ظاہر بات ہے پاؤنڈ یورو جو بھی کچھ ہے وہ کمائیں، وہ اس کی زیادہ ہوگی۔ ہرے ہرے سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ بھئی آپ وہاں ڈھیروں ڈھیر کما پائیں گے آپ اگر وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں یہ سمجھیے کہ جو بارڈر ہیں، بارڈر کے اوپر سیکیورٹی ہوتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی 2 دن پہلے کی نیوز کہ ابھی تقریباً 1000 کلومیٹر کی پر ترکی نے جو ہیں وہ یونان کے بارڈرز جہاں جہاں سے وہ یونان کی کشتیاں وہاں پر آ سکتی تھیں تو باڑ لگائی ہے، بہت لمبی طویل باڑ، تقریباً جس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ سمجھیں گے کہ 1000 سے 1100 کلومیٹر کے دوران وہ ویڈیو لگائی ہے، وہ باڑ لگائی ہے، سوری۔ تو کیا کہتے ہیں، اچھا، تو اب وہ باڑ کس لیے لگائی جاتی ہے دونوں طرف؟ اس کا سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ ہے کیا۔ جب کوئی 2 ملک اور ان کے بارڈر، چاہے وہ سمندری ہوں، چاہے وہ ساحلی ہوں، چاہے وہ خشکی کے بارڈرز ہوں، جب وہ 2 ممالک کے بارڈرز ایک ساتھ ملتے ہیں اور ان کو ایزی ایکسیس ہوتا ہے، تو ان کے گورنمنٹس کے درمیان آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اتنا سارا رقبہ جو اتنے سارے لوگ تو ہم وہاں پہ نہیں فوجی کھڑے کر سکتے ہیں کہ جی وہاں پر وہ بارڈر سیکیورٹی جو ہے وہ سیکیور کرتی رہے سارے بارڈرز کو، تو کہیں نہ کہیں جھول رہ جاتا ہے۔ کچھ ایریے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جھول رہ جاتا ہے اور اس حصے سے نکل کے داخل ہو جاتے ہیں دوسرے ملک کی سرحد کے اندر، یا پھر یہ کہ اندر دوسری طرف لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مخبری کر لیتے ہیں کہ بھئی اس وقت جو سیکیورٹی ہے وہ اس کا ایک شفٹ کا چینج ہو کے دوسری شفٹ کے آنا ہے، یا رات کو یہ وقت جو ہے یہ کارنر اس پہ سیکیورٹی نہیں ہوگی، اور اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسری جگہ پر آ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو، دونوں ممالک کو، سرحدی جو جیسے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ترکی اور یونان کی، تو ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یونان سے ترکی اور ترکی سے یونان لوگ بارڈر کراس کریں گے اللیگل۔
تو ان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنے ہزار ہم سال میں جو ہے وہ الاؤ کریں گے، اس کے علاوہ جو ہوں گے ہم اس کو، وہ آپس میں اندرون اس کا اعلان نہیں ہوتا، وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان امیگریشن میں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم اس کو اللیگل کیوں کہتے ہیں؟ بھئی کشتیاں بھر بھر کے، سمندری جہاز بھر بھر کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں سفر کے لیے، گاڑیوں سے لوگ جاتے ہیں، ٹرینوں سے جاتے ہیں، لیکن کیوں اللیگل کہا جاتا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کا کوئی سفری دستاویزات، ان کا کریکٹر ریکارڈ، ان کی ہسٹری موجود نہیں ہوتی. زیادہ تر لوگ جو بارڈر کراس کرتے ہیں وہ حضرات ہوتے ہیں کہ جو یا تو کرمنل ہوتے ہیں، یا پھر ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتے، یا ان کے پاس جو ریکوائرمنٹ دوسرے ملک کی سرحد پار کرنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. تو کیا ہوتا ہے کہ اس بہانے بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں وہ سرحد پار کر کے داخل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بارڈر سیکیورٹی بہت اہم ہوتی ہے، اور خشکی پر، ساحل پر، سمندری راستوں پر سیکیورٹی بہت اسٹرکٹ ہوتی ہے ملکوں کی. تو اب پچھلے کچھ عرصوں سے، ابھی میں پرسوں ترسوں کی نیوز پڑھ رہی تھی 2-3 دن پہلے کی، کہ 112 جو اللیگل شہری تھے، ریفیوجیز تھے، انہوں نے کشتی وہاں تک پہنچ گئی تھی یونان تک، مگر انہوں نے وہاں سے اس کو دھکا دے کر واپس بیچ سمندر میں چھوڑ دیا. اچھا دیکھیں، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب سمندری، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سمندری رستے سے ترکی سے یونان کی سرحد کو کراس کرنا، تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جو بارڈر ہوتا ہے اس پہ بھی سیکیورٹی ہوتی ہے، اور سمندر کے بیچ میں بھی جہازوں پر، کشتیوں میں سیکیورٹی سروسز جو ہیں وہ گردش کرتے رہتے ہیں اور چھان بین کرتے رہتے ہیں. اور ایک دوسری کشتی، ان کو کوئی کشتی نظر آئی، اس سے انہوں نے رابطہ قائم کیا، کوئی جہاز نظر آیا سمندر میں، ان سے رابطہ، آپ کس روٹ پہ جا رہے ہیں، اپنی پہچان کروائیں. تو وہ اس طرح بھی سیکیورٹی چیک کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح، اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی سیکیورٹی کی. اب یہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے زیادہ تر جو سمندری جہاز نارملی سمندری سفر کر کے لوگ ترکی سے وہاں جاتے ہیں یونان، ریگولر وے پہ، اللیگل کی بات میں نہیں کر رہی، تو انہی کے ساتھ جہاز پہ ان کو ٹکٹ دے کے یا غیر قانونی طور پہ چھپا کر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. جب جہاز ایک مخصوص بیچ میں پہنچ جاتا ہے، ایک مخصوص جہاں سے یونان کی سرحد قریب ہوتی ہے، یا وہ جو ایریا جس سے وہ آسانی سے کراس کروا سکتے، وہاں جو ہوا بھرنے والی کشتیاں ہوتی ہیں، باقاعدہ کشتی نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کو صرف لائف سیونگ والی، جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہوا بھر کے آپ انفلیٹ کر کے اور بناتے ہیں، وہ کشتیاں ان کے پاس ہوتی ہیں. اس کو وہ کشتیوں کو تیار کرتے ہیں اور اس میں مسافروں کو بٹھا دیتے ہیں. تو کیونکہ وہ کشتی ربر کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ایک مخصوص وزن کے حساب سے چلتی ہے، لیکن لالچ کے طور پہ اور پیسہ کمانے کے طور پہ کیا کرتے ہیں، بیچ سمندر میں اس جہاز پہ ضرورت سے زیادہ لوگوں کو سوار کروا دیتے ہیں. نمبر ایک عموماً. اور تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بیچ سمندر میں تھوڑا سا آگے جاتی ہے، اور آگے جانے کے بعد یا تو وہ الٹ جاتی ہے یا پھر ڈوب جاتی ہے، کیونکہ وزن بہت زیادہ ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ، اور بیچارے ہزار جو لوگ ہوتے ہیں، 100، 150، 50، 70 جو بھی اس میں سوار ہوتے ہیں، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. دوسری بات کیا ہوتی ہے، اچھا اس میں یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مرد حضرات ہوں، بچے، چھوٹے چھوٹے گود کے بچے، عورتیں، کیونکہ جو مختلف ممالک کے لوگ ہیں وہ اپنی پوری فیملیوں کو لے کے جو ہے وہ یہ چانس لیتے ہیں لیگل سرحد پار کرنے کا اور دوسرے ملک میں داخل ہونے کا. اچھا دوسرا کام کیا ہوتا ہے، اب وہ کشتی انہوں نے پانی میں اتار دی، جہاز کے کونے پہ سے وہ پانی پہ اتار کے اور اس کو روانہ کر دیا، اور ان سے یہ کہا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، ایک آدمی ہمارا بیٹھا ہوا ہے، آپ کو سرحد پہ پہنچا دے گا یونان کی، اور آپ وہاں اس سرحد پہ داخل ہو جائیے گا. تو سب سے پہلے تو اس سرحد کے کونے تک پہنچنے کے لیے کیا ہوتا ہے، دوسری طرف یونان کے جو لوگ ہیں وہ سیکیورٹی پیپل، جو سیکیورٹی انچارج ہوتے ہیں، وہ وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک پانی میں کشتی اتری ہے، یا یہ کہ وہ اگر سمندر میں گردش کر رہے ہیں تو وہ قریب پہنچ کے، ان کے پاس بہت بڑے بڑے ڈنڈے ہوتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے نائف لگے ہوئے ہوتے ہیں، نیزے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ قریب پہنچ کے پہلے اعلان کرتے ہیں مائک سے کہ یہ کشتی واپس چلی جائے، ہم اپنے ملک میں داخل ہونے نہیں دیں گے. اگر وہ کشتی جو چلا رہا ہوتا ہے وہ ان کی بات نہیں سنتا ہے، اگر وہ فرض کیجئے ڈوبنے سے بچ گئی اور اس میں اتنے ہی لوگ سوار ہیں، اس نے وزن برداشت کر کے سرحد کے قریب پہنچ بھی گئی، پھر وہ ان کو وارن کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ واپس چلے جائیے کیونکہ ہم اپنے ملک میں آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے. اگر یہ نہیں سنتے تو عموماً جو پریکٹس بے حسی کی ہے اور جو میں تو اس کو کہوں گی وحشیانہ عمل جو ہے، تو وہ وہاں کے سیکیورٹی جو آفیسرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ
ان نیزوں سے اس کشتی کو چھید کر دیتے ہیں، زور زور سے مارتے ہیں اور اس میں چھید ہو جاتا ہے. تو چھید ہوتے کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، وہ کشتی ڈوب جاتی ہے. تو پچھلے 6 مہینے میں ہر تھوڑے دن بعد 10-15 دن بعد ایک ایسے واقعات ہوتے ہیں. ابھی جو میں آپ کو پرسوں کی نیوز بتا رہی ہوں، 112 ریفیوجی جن کو انہوں نے وہاں سے روانہ کیا تھا، کشتی میں چھید کر دیا تھا اور منع کر دیا تھا، ان کو ترکی کی جو فوج ہے اور ترکی کی سمندری جو سیکیورٹی، انہوں نے بچایا، سیف کیا اور ان کو جو ہے اپنے ملک میں پناہ دی. تو دیکھیے یہ لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ترکی کی حکومت جو ہے وہ وہاں پہ کوئی آپ کو اس وقت سیکیورٹی کی کشتی جو ہے وہاں موجود ہو، وہ جہاز آپ کو بچا لے. تو اپنی جان کو ہتھیلی پہ ڈالنے کی ایسی کیا ضرورت ہے؟ اچھا فرض کیجئے بالفرض محال آپ وہاں تک پہنچ بھی جاتے ہیں، کشتی الٹتی بھی نہیں ہے اور کشتی کو وہ چھید کر کے پھاڑتے بھی نہیں ہیں، آپ اس سرحد پہ پہنچ جاتے ہیں. تو سرحد پہ پہنچنے کے بعد بھی، بارڈر کراس کرنے کے بعد بہت سارے بارڈرز ہوتے ہیں، جنگلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کرنٹس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ ان کو کیمرہ لگا ہوتا ہے، سیکیورٹی کیمرے، جس سے اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو مہینوں جیل میں رکھتے ہیں. اور عموماً ہوتا یہی ہے کہ وہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں، آپ پہ مقدمہ چلاتے ہیں اور آپ کو اپنے ملک میں واپس بھیج دیتے ہیں. اور اگر بالفرض محال آپ کسی سب سے چھپتے چھپاتے اس ملک میں داخل بھی ہو گئے تو آپ کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کب تک گھروں میں اور تہہ خانوں میں چھپتے رہیں گے؟ آپ کے بچے بھی ہیں، کوئی بیمار بھی ہوگا، آپ کو ڈاکٹر کے علاج کی بھی ضرورت ہوگی. کتنے ہی ایسے لیگل ریفیوجیز ہیں جو بیچارے اپنے گھروں میں بیماری کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، جوان لڑکے بخار چڑھا، بیمار ہوئے، بھوک سے، افلاس سے، اور وہیں جو ہے وہ انہوں نے دم دے دیا کیونکہ وہ علاج کروا ہی نہیں سکتے. منظر پہ آئیں گے تو وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ انلیگل ہیں. تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے یورو ڈالر کا آپ کیا کریں گے؟ تو پلیز اپنا خیال رکھیے. جو حضرات خصوصاً پاکستان سے جو بچے مجھے میسج کرتے ہیں کہ آپ بتا دیجئے، آپ کسی کو جانتی ہیں، آپ ریفر کر دیجئے، ڈنکی پہ ہم سے کسی سے بات کروا دیجئے. یا ایک اور مخصوص سا جملہ ان کا ہوتا ہے کہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ مطلب ڈن بیسس پہ آپ ہمیں بلوا لیجئے، یعنی ہم اپنی سب چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں، ہم وہاں پہنچ کے کمائیں کھائیں گے اور آپ کو پیسے لوٹا دیں گے، ایسے کسی ایجنٹ کا پتہ بتا دیں. تو دیکھیے اس طرح سے بالکل مت کریں. زندگی سب سے اہم ہے. اگر آپ زندہ ہیں، صحت مند ہیں، تبھی تو آپ اس ملک کے اس کرنسی کو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ زندہ ہی نہیں ہیں، آپ ہی نہ بچے، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کتنے بیچاری بہنیں ایسی ہیں، مدرز ہیں، جن کے میسج آتے ہیں کہ پلیز ہمارے یہ بچے کی تصویر ہے، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں، ہم شرم کے مارے رابطہ نہیں کر سکتے، انلیگل گیا تھا، 16 سال کا، 14 سال کا، ایک بچہ تو 12 سال کا، کہ وہ پورے دوستوں کے ساتھ نکل گیا. اب ہمیں نہیں پتہ، مہینوں ہو گئے اس کی ہمیں خبر نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، ترکی میں یا بیچ میں ایران میں کہیں پھنس گیا. پلیز آپ کسی طرح معلومات کروا سکتی ہیں؟ ہم شرم سے کسی کو بتا نہیں سکتے، ہم کوئی اشتہار نہیں دے سکتے ہیں. تو اب اس قسم کی باتوں سے دل دکھتا ہے اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو پلیز میری یہ ریکویسٹ تھی ان تمام حضرات سے، ان بچوں سے جو اس قسم کے خواب سجاتے ہیں کہ ہم کسی طرح ترکی TRC پہ پہنچ جائیں اور ترکی سے پھر ہم 2.5-3 لاکھ. اور یہ میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، میں یہ بات آپ سے ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ 2-3 حضرات بچے جو میرے ساتھ، میرے اپنے ریلیٹیوز کے بچے ہیں، ان کے پاس جہاں وہ کام کرتے ہیں وہیں انہوں نے لوگ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں ان کے پاس میسج آتے ہیں، باقاعدہ وہ ویڈیوز بھیجتے ہیں، باقاعدہ انفارمیشن بھیجتے ہیں، باقاعدہ فون پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فون نمبر ہے، آپ بے فکر ہو جائیے، ہماری ساری ڈیٹیلز لے لیجئے، ہم آپ کو نارمل جو سفری جہاز ہے، سمندری جہاز، اس پہ سفر کر کے ہم آپ کو وہاں بحفاظت پہنچائیں گے، اتنے پیسے لگیں گے. لیکن ہوتا کیا، جس نمبر سے وہ آپ کو فون کر رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑے عرصے بعد، ہفتے 1.5 ہفتے بعد، 10 دن بعد وہ بند آتا ہے، اور نہ ان کا اصلی پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے شناختی کارڈ ایجنٹ کے اصلی ہوتے ہیں. تو آپ ان کو کہاں پکڑیں گے کہ آپ نے کس سے بات کی؟ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد کی رکھیے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں. اس لیے نہیں کہ یوٹیوب سے مجھے کوئی بہت زیادہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، یا میں بہت، کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ پیسے کمانا نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتی ہوں، بار بار دہراتی ہوں، کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں. تو کیونکہ لوگوں کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ بار بار کہتی ہیں کہ شیئر کریں اور لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ان کا ویڈیو چینل چلے. تو ایسا باخدا میری یہ مقصد بالکل نہیں ہے. دیکھیے
ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کے ہی زنجیر بنتی ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ. اگر اب میں ویڈیو بنا رہی ہوں اپنا ٹائم نکال کے, اس وقت -1 یہاں پہ سردی ہو رہی ہے اور میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں ویڈیو بنا رہی ہوں, صرف مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے میرا ساتھ کیا دے سکتے ہیں کہ اس کو شیئر کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اویئرنیس ہو سکتی ہے. میری ویڈیو دیکھنے سے کیا ہوگا کہ اگر چلیے آپ شیئر بھی نہیں کرتے, لائک بھی نہیں کرتے, سبسکرائب بھی نہیں کرتے, لیکن اگر میری ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں تو یہ معلومات آپ کے پاس ہوتی ہے. مستقبل میں اگر کبھی آپ کو کوئی چانس ہوتا ہے یا اگر کبھی آپ سے محلے میں دوستوں میں بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی ہے تو آپ کے پاس معلومات ہوتی ہے, کم سے کم آپ اس وقت اس کو اسی مرحلے پہ روک تو سکتے ہیں نا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتی ہوں. اللہ آپ لوگوں کو دلی مقاصد میں کامیاب کرے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.